علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے مختلف باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمارے دل میں علم اور علماء اور کتابوں کے حوالے سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو کئی علماء کرام کا ہم ذکر خیر اس پروگرام میں کر چکے ہیں، اور ان علماء کرام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی ہم ذکر شامل کر چکے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایسے دین کے اعتبار سے قلمی اور تحقیقی میدان میں کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اگر ایک ایک کارنامے پر گفتگو کی جائے تو کئی بیانات ہو سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی اور تحقیقی کاموں میں سے صرف ایک کام کا ذکر سنیں گے، اور اس پر الحمدللہ امیر اہل سنت کی ترغیب پر، آپ کی چاہت پر، جو المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کے ایک تحقیقی ادارے اسلامک ریسرچ سینٹر نے جو ایک گراں قدر کام کیا ہے، جس کو ساری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس کو دیکھ کر بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کام کا ذکر کیا جائے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب رد المحتار یعنی فتاوی شامی پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عربی حاشیہ ہے، جس کو جد الممتار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یوں کہا جائے کہ علم اور تحقیق کے میدان میں یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا وہ کارنامہ ہے جو ایک صدی کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اس انداز کی تحقیق آج تک کوئی کر نہ سکا، تو یہ بالکل بے جا نہ ہوگا، یہ بالکل درست ہوگا، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اس تحقیق کو آج کے دور میں بھی جب علماء کرام دیکھتے ہیں تو وہ اش اش کرتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے علوم و عرفان کا جامع بنایا تھا۔ یہ کتاب کیا ہے اور اس کی ایک پوری ترتیب اور سیکوینس کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ فقہ حنفی کی، علم فقہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تنویر الابصار۔ یہ عربی زبان کی کتاب ہے جس کو متن بھی کہا جاتا ہے، جس میں فقہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مصنف علامہ تمرتاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو یہ کتاب تھی تنویر الابصار۔ اس کے اوپر عربی زبان ہی میں علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح تحریر فرمائی، اور اس کا نام ہے در مختار۔ پھر علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس شرح یعنی در مختار اور تنویر الابصار پر ایک حاشیہ لکھا، جس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے، فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، اور رد المحتار بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ترتیب دیکھتے چلے جائیں۔ فقہ حنفی کا ایک شاندار متن ہے، یعنی عربی کی کتاب ہے علم فقہ کی تنویر الابصار علامہ تمرتاشی کی، اس پر علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عربی شرح ہے در مختار، اور اس پر علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عربی حاشیہ ہے رد المحتار۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے دور میں علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس حاشیہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی پر عربی زبان میں تعلیقات لکھی ہیں، یعنی مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں علمی تحقیقی کام کیا ہے، اور اس کا نام ہے جد الممتار۔ کتنے خوبصورت نام ہے۔ عربی کی علم فقہ کی، فقہ حنفی کی کتاب ہے تنویر الابصار، اس کی عربی شرح ہے در مختار، اور اس پر عربی میں علامہ شامی کا حاشیہ ہے رد المحتار، اور اس رد المحتار پر اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی عربی تعلیق، عربی تحقیقات ہیں جد الممتار۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے علمی اور تحقیقی انداز میں اس کتاب میں کلام فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیق کا انداز دیگر علماء کی تحقیق سے بالکل جدا ہے، اور تحریر کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو روٹین تھی وہ عام علماء سے بالکل ہٹ کر تھی۔
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को रब तबारक व तआला ने ऐसे उलूम का जामे फरमाया था कि आपको किसी मामले में ज्यादा सोचना न पड़ता था, बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जब कलम चलने पर आता तो तहकीक के दरिया बहा देता और गोया के ऐसा मंजर कायम हो जाता कि कोई कहने वाला कह उठे कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, कि ए इमाम अहमद रजा खान, कलाम सुखन की दुनिया में बादशाही आप ही के शाया निशान है, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो हमने बात सुनी कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का तहरीर और तहकीक का अंदाज दीगर उलमा से हटके था, उसकी एक मिसाल और एक नज़ीर ये है कि उमूमन हम उलमाए किराम के हवाशी को देखते हैं, यानी किसी भी किताब पर मजीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ वजाती तहरीरात जो होती हैं हाशिए की सूरत में, उसको लिखने के लिए उलमाए किराम खास एहतिमाम करते हैं, यानी अपने कई दीगर कामों को मौकूफ करके उस पर फोकस करके कई कुतुब को जमा करके गौर व खौस के बाद किसी किताब पर हाशिया लिखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं या उस पर तालीकात लिखते हैं। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का ये मामूल न था, बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की सीरत में आपके तरीक़ेकार में ये लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब किसी किताब का मुताला फरमाते या किसी मसले को देखने के लिए आप किताब को देखते, तो उस वक्त किसी भी मसले को देखकर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के जहन में जो ख्यालात आते और इल्म दीन और कवायद इस्लामिया के मुताबिक जो तहकीक आपको समझ में आती, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से जो खुसूसी इनाम आप पर होता, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह किताब के मुताले के दौरान ही उस मकाम पर फौरन ही हाशिया लिख दिया करते थे। यूं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जो अपनी लाइब्रेरी की किताबें थी, कई किताबों पर इस तरह के हवाशी मौजूद हैं, यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बाकायदा बैठकर अपने दीगर कामों को छोड़कर तालीकात और हवाशी और ताकीकात नहीं की, बल्कि बस मुताला करते जाते, किताब को देखते जाते और फौरन ही ऑन दी स्पॉट उस पर हाशिए लिख दिया करते। बाद के उलमा ने फिर उन हवाशी को जमा किया और वो जद्दुल मुमतार की सूरत में सामने आया, जिसकी तकरीबन 7 जिल्दें हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये किताब पहले मखतूते की शक्ल में थी, यानी बाकायदा किताबी शक्ल में मौजूद नहीं थी, लेकिन दौरे हाजिर में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की इन तहकीकात को मंजर आम पर लाने के लिए दावत इस्लामी ने एक शानदार किरदार अदा किया। अमीर अहले सुन्नत की शफकतों, मोहब्बतों और तवज्जो के नतीजे में दावत इस्लामी के इल्मी और तहकीकी इदारे इस्लामिक रिसर्च सेंटर यानी अल मदीनतुल इल्मिया ने इस पर काम का आगाज किया, और इस अल मदीनतुल इल्मिया में एक पूरा डिपार्टमेंट है, शोबा कुतुब आला हज़रत, कई सालों पर मुश्तमिल ये काम किया और इसको किताबी शक्ल में तहरीर किया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की इस किताब की इफादियत क्या है और इसमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या इल्मी कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ये तो अहले इल्म बखूबी जानते हैं, लेकिन खुलासतन हम सुनते हैं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की इस अरबी किताब में क्या शय मौजूद है और ये दीन मतीन की कितनी बड़ी खिदमत है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस तालीक यानी इस अरबी हाशिए जद्दुल मुमतार में मुख्तलिफ नोयतों का काम किया है, यानी कि बाज वो मकामात जहां पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला ने किसी मसले की तहकीक करने के बाद उस मसले में लाजवाब होकर बाद के उलमा को दावत तहकीक पेश की कि दलाइल ये मौजूद हैं, ये बज़ाहिर टकराव है और इस मसले को हल किया जाए। फतावा शामी के वो मकामात जो कि हल ना हुए थे, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उन मकामात को फोकस करके उनको हल फरमाया, और ऐसे दर्जनों मकामात हैं जिन पर अल्लामा शामी ने जब कलम रोका और तवक्कुफ किया, यानी अपना कोई मौकिफ, अपना कोई फैसला और अपना कोई ओपिनियन और राय न दी, तो उस मकाम पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने दलाइल के जरिए शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक उन मसाइल को हल फरमाया है। बाद औक़ात ऐसा होता कि अल्लामा शामी या दीगर फुक़हा ने किसी मसले पर कोई दलील दी होती, एक दलील होती, 2 दलीलें होती, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस किताब जद्दुल मुमतार में उन दलाइल का इजाफा फरमाया। यानी अगर किसी मसले पर मिसाल के तौर पर अल्लामा शामी ने 2 दलाइल दिए हैं या किसी भी फ़कीह ने 2 दलाइल दिए हैं, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को चूंकि कुरान और हदीस की इबारतों पर, कुरान और हदीस के उलूम पर बड़ी गहरी नजर थी, बड़ा इल्मी रसूख हासिल था, लिहाजा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत उस मसले के सबूत में दलाइल का इजाफा फरमाते थे। फतावा शामी और दुर्रे मुख्तार में कई मकामात पर जब अल्लामा हस्कफी या अल्लामा शामी ने किसी मसले के रेफरेंस में कुछ किताबों का जिक्र किया कि फुला फुला किताब में ये मसला है, चूंकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मुताले में कई किताबें थी, लिहाजा अगर किसी मसले पर 2 या 3 किताबों के रेफरेंसेस पेश किए गए, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस किताब में जद्दुल मुमतार में
اس کے ریفرنسز میں مزید کتابوں کا اضافہ فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں فلاں کتاب میں بھی موجود ہے۔ کئی مقامات پر ایسا ہے کہ علامہ شامی نے کسی مسئلے کو مختصر انداز میں بیان فرمایا، لیکن اس مسئلے میں اگر مزید کچھ صورتیں بنتی تھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جد الممتار میں تحقیق فرمائی اور اس کی دیگر صورتوں کو بھی ذکر کر کے اس کا حکم بیان فرمایا۔ فقہی مسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی مسائل میں مختلف فقہاء کرام کے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، یعنی فقہ حنفی کے بھی جو ماہرین علماء ہیں کئی مسائل میں ان کے مختلف اقوال ہیں، اور ایک عام شخص جب ان اقوال کو ان باتوں کو سنتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ان میں ٹکراؤ ہے، یہ ایک دوسرے کی نفی کرنے والی باتیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ علماء کرام کی بظاہر ٹکراؤ پر مشتمل اقوال میں ایک ایسی موافقت پیدا کر دیتے کہ اس موافقت کے بعد اس تحقیق کے بعد ایسا لگتا کہ گویا ان اقوال میں یا ان علماء میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ ایسے درجنوں مقامات ہیں فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور جد الممتار میں بھی کہ کئی مسائل میں علماء کرام کے جو مختلف اقوال تھے جو بظاہر ٹکرا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کے ایسے معنی بیان کیے، اس کی ایسی تعویلات پیش کی اور ایسا نقشہ کھینچ دیا کہ ہر قول اپنے اپنے اعتبار سے درست ہوتا ہے اور اصل تحقیق کیا ہے اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فقہی مسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی ایسے نو پید یعنی نئے دور کے نئے مسائل ہیں جن کا بظاہر ذکر پرانی کتابوں میں نہیں ملتا، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جد الممتار میں عربی زبان میں ان مقامات پر نو پید یعنی نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حکم بھی بیان فرمایا ہے، یعنی پچھلے احکام اور اصولوں کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے دور کے اعتبار سے نئی صورتوں، نئے مسائل اور نئے سوالات کے جوابات کو بھی ذکر کیا ہے، جو بعد کے علماء کے لیے بڑی رہنمائی کا باعث ہے کہ وہ اپنے دور میں بھی اٹھنے والے نئے مسائل کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ان تحقیقات کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فقہی احکام کے اعتبار سے کئی باتیں ایسی ہیں جو پچھلی کتابوں میں بظاہر موجود نہ تھیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے خداداد صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے جد الممتار میں ان کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ نماز عید کے بعد دعا کرنا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ نماز عید کے بعد دعا کرنا کیسا، تو اس مسئلے کے حوالے سے فقہ کی کتابوں میں بظاہر کوئی اس طرح کی عبارت یا اس طرح کا کوئی حکم موجود نہ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے قلم پر قربان جائیں کہ اعلیٰ حضرت نے جب اس مسئلے کو شروع کیا تو اس پر آپ نے احادیث مبارکہ کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا اور تقریباً 38 احادیث کو آپ نے جمع فرمایا اور پورا رسالہ تحریر فرمایا سرور العید کے نام سے۔ تو یوں دیکھتے چلے جائیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مختلف اعتبارات سے اس کتاب میں تحقیق فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جد الممتار میں ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن میں مختلف چیزوں کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ان کی ڈیفینیشن، ان کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی تعریف اور اس کی ماہیت اور حقیقت کو جاننے کے بعد ہی اس کے حوالے سے شرعی دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ اور حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور بالخصوص جد الممتار میں کئی مقامات پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مختلف چیزوں، مختلف امور کی ڈیفینیشنز کو بیان کیا ہے، ان کی حقیقت اور ماہیت پر کلام کیا ہے تاکہ اس حوالے سے جو شرعی مسائل ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت چونکہ ایک ماہر مفتی تھے، لہٰذا جا بجا جد الممتار میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رسم افتاء کے اصول بیان کیے ہیں، یعنی ایسے قواعد بیان فرمائے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان افتاء یعنی فتویٰ لکھنے کی مشق کے اعتبار سے مہارت حاصل کرتا ہے، جس کو رسم افتاء کہا جاتا ہے، یعنی شرعی فتویٰ دینے کے جو اصول ہیں جا بجا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کے دوران جہاں علامہ شامی نے یا علامہ حسکفی نے در مختار اور رد المحتار میں احادیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں بھی ایک کمال عطا فرمایا تھا، تو فقہی مسائل میں جہاں جہاں احادیث مبارکہ آتی ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان کی فنی حیثیت کو بھی بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث کے نکات کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی اس عربی تعلیق جد الممتار میں کئی مقامات پر کئی الفاظ کی، کئی اصطلاحات کی لغوی تحقیق بھی فرمائی ہے، یعنی جہاں جہاں شرعی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کسی لفظ کے معنی، لغوی معنی کو جاننا ضروری تھا، وہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے علم لغت کے اعتبار سے بھی
کئی افادات پیش فرمائے ہیں۔ اگر جد الممتار کی علمی اور فنی خوبیوں پر بات کی جائے تو اس پر کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، یعنی بعض مسائل وہ کہ جن پر ساری امت کے علماء کا اجماع تھا اور جس کی صراحت موجود نہ تھی فتاوی شامی میں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان مقامات پر دیگر کتابوں کے ریفرنس کے مطابق ان کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر فقہی مسائل کے دوران کوئی عقیدے کی بات آ گئی اور بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی کوئی بات آ گئی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا قلم وہاں پر بڑی عمدگی کے ساتھ چلتا ہے، اور اسلامی عقائد اور اصولوں کی تشریحات اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے اگر شرعی مسائل میں بھی کوئی گفتگو ہوتی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے خوبصورت انداز میں اس کو تحریر فرماتے۔ الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی دعوت اسلامی کے ادارے المدینۃ العلمیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ان تعلیقات پر کام کیا اور کافی محنت سے یہ کام ہوا ہے، یعنی کہ فتاوی رضویہ شریف میں جن جن مقامات پر اعلیٰ حضرت کے وہ تحقیقات کے شاہپارے کہ جن میں اعلیٰ حضرت نے تنویر الابصار، در مختار یا رد المختار یعنی فتاوی شامی پر کلام کیا ہوتا، تحقیق کی ہوتی، تو المدینۃ العلمیہ کے علماء نے ان تمام فتاوی رضویہ شریف کے مقامات کو جمع کیا اور ایک سیکوینس کے مطابق، ایک ترتیب کے مطابق ان کو ذکر کیا۔ اگر اردو زبان میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی شامی یعنی رد المختار پر کوئی تحقیق فرمائی ہوتی یا فارسی زبان میں کوئی کلام کیا ہوتا تو المدینۃ العلمیہ کے علماء نے فتاوی رضویہ کی ان اردو یا فارسی عبارتوں کو عربی میں ان کا ترجمہ کیا، ان کی تعریف کی، اور فتاوی رضویہ کی ان تحقیقات کو جو اردو اور فارسی میں تھیں ان کو اہل عرب کے لیے بھی نفع بخش بنانے کے لیے المدینۃ العلمیہ نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو اس کتاب میں منشن کیا گیا، اور فرق کو بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ وہ عبارت ہے جو اردو کی تھی یا فارسی کی تھی، اس کو عربی میں کنورٹ کر کے اس کتاب میں تحریر کیا گیا ہے۔ پھر فتاوی شامی میں جس عبارت جس مقام پر اعلیٰ حضرت نے تحقیق فرمائی تھی، المدینۃ العلمیہ کے علماء نے اس جد الممتار کے حاشیے میں فتاوی شامی کے ان مسائل کو، ان عبارات کو ذکر کیا ہے، کوٹ کیا ہے اور نمبرنگ کر کے پھر اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فتاوی شامی پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس بظاہر فتاوی شامی رد المختار کتابی شکل میں موجود نہ بھی ہو تو المدینۃ العلمیہ کی طرف سے جاری ہونے والے جد الممتار کے نسخے میں وہ تمام عبارات حاشیے میں موجود ہیں۔ پھر جن جن مقامات پر قرآنی آیات، احادیث موجود تھیں یا کتابوں کے حوالے موجود تھے یا جن علماء اور فقہاء کا ذکر تھا تو المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام نے حاشیے میں ان آیتوں اور حدیثوں کے ریفرنسز پیش کیے، ان کی تحقیق کی، اور جن جن کتابوں یا جن جن علماء کا ذکر تھا ان کے مختصر تعارف کو بھی حاشیے کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عربی فقہی تحقیقات کا جو عظیم شاہکار تھا جد الممتار، اس کو دور حاضر کے اشاعت کے جدید تقاضوں کے مطابق الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے پورا کیا اور مکمل کیا، اور الحمدللہ اولاً یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے 7 جلدوں میں شائع ہوئی، اور دعوت اسلامی کا علمی میدان میں ایک اور قدم اور ایک اور کامیابی یہ کہ بیروت جہاں سے بڑے بڑے علماء کرام کی کتابیں عربی میں چھپتی ہیں اور پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس اور دعوت اسلامی کی ذمہ داران کی کوششوں سے بیروت سے بھی اب علماء اہل سنت اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کی کتابیں عربی زبان میں چھپ رہی ہیں۔ انہی کتابوں میں یہ کتاب جد الممتار بھی موجود ہے جو الحمدللہ بیروت اسٹائل میں الحمدللہ جدید تقاضوں کے مطابق 7 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایسا کارنامہ ہے کہ اب پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی یہ تحقیقات جن کا نام جد الممتار ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خصوصی فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو نظریات ہیں اور جو آپ کی تعلیمات ہیں جن کو امیر علیہ سنت آشکار فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی جو بھی تحقیقات ہیں فتاوی رضویہ کی صورت میں ہو، جد الممتار کی صورت میں ہو، یا آپ کی دیگر تصانیف، رسائل اور فتاوی جات کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث،
کے